السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح پہلے دروس میں ہم نے یہ بات کی تھی، پچھلے دروس میں، کہ یہ اسباق ہماری اصول فقہ مبادیات کے متعلق چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہم خاص، عام، مشترک، مؤول ان اصطلاحات کی طرف آئیں گے۔ لیکن جب تک کسی فن کے متعلق آپ کو مبادیات، ابتدائی کچھ چیزیں ہیں، ان کا پتہ نہ ہو تو پھر اس فن کے اندر جب آپ جائیں گے تو اس سے کما حق و استفادہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی فن ہو، اس سے پہلے کچھ مبادیات ہیں، تعارف ہوتا ہے، موضوع، اہمیت، اس فن پہ جو لوگوں نے کام کیا، اس فن کی کتابیں، اس فن کے متعلقات۔ اسی طرح اصول فقہ کے ہمارے کچھ اسباق چل رہے ہیں، تو اصول فقہ کے ضمن میں کچھ مزید چیزیں آتی ہیں جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے کہا تھا کہ المقاصد الشرعیہ، اس کا تعارف ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک ہیں الفروق الفقہیہ، ایک ہیں الضوابط الفقہیہ، القواعد الاصولیہ۔ انشاءاللہ ان پہ بھی آگے بات ہوگی، لیکن آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ الفروق الفقہیہ کے بارے میں کچھ پڑھ لیں، اس کا ہمیں تعارف ہو۔ الفروق الفقہیہ یہ کیا چیز ہے؟ ایک مجتہد، ایک طالب علم، استاد، اس کے ذریعے سے احکام کا استنباط کیسے کرے گا؟ اب آپ کہیں گے اس احکام کے استنباط تو ہو چکے ہیں، ایک طالب علم، استاد، اس کو کس طرح اس سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ایک ہے استنباط احکام، ایک ہے شریعت کو سمجھنا، شریعت کی فہم حاصل کرنا۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ جن لوگوں نے احکام کے اندر جو ہمارے لیے اصول بنائے ہیں، قواعد بنائے ہیں، ان کو سمجھنا بھی بڑی بات ہے۔ تو الفروق الفقہیہ اس پہ کام تو ہو چکا ہے، لیکن ان کی سمجھ بوجھ، تاکہ ہمیں شریعت کی حقیقت کا پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں نے شریعت کو اتنی باریک بینی کے ساتھ دیکھا اور اتنے اعلیٰ اصول ہمارے لیے نکالے، بنائے۔ تو الفروق الفقہیہ کیا چیز ہے؟ الفروق، اس لفظ کو سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الفروق نکلا ہے فرق سے، دو چیزوں کے درمیان فرق، چاہے وہ فرق احکام میں ہو، چاہے وہ فرق تفسیری اقوال میں ہو، چاہے وہ فرق لغوی اقوال میں ہو، چاہے وہ فرق اصول فقہ میں ہو، فقہ میں ہو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاشباہ والنظائر، جیسا کہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ حنفی، ان کی کتاب الاشباہ والنظائر، اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب الاشباہ والنظائر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ الفروق الفقہیہ سے مراد یہ ہیں کہ دو مسئلے، دو مسائل جو معنن اور صورتن ایک جیسے لگتے ہوں، ایک جیسے نظر آ رہے ہوں، معنن اور صورتن، صورت کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو ایک جیسے نظر آئیں گے، جب آپ اس کا معنی کریں گے تو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ دو مسئلے ایک جیسے نہیں ہوتے، حکمن اور علتن وہ مختلف ہوتے ہیں، حکم بھی مختلف، علت بھی مختلف۔ اس فن کو کہتے ہیں فروق فقہیہ۔ مثلا میں مثال پیش کرتا ہوں، یہ اکثر یہ ہم مسئلہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک حائضہ عورت ہے، تو حالت حیض میں نماز، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے اور روزوں کی قضا ہے، تو معنن و صورتن دونوں مسئلے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں کہ روزے کی ادائیگی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن جب ہم اس کے حکم اور علت کو دیکھیں گے تو وہ مختلف ہے۔ روزے کا حکم ہے کہ وہ قضا کرے گی، نماز کا حکم ہے قضا نہیں کر سکتی۔ علت کیا ہے، کیوں نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ قریب الی الذہن ایک قول ہے وہ یہ ہے کہ روزوں کے اندر مشقت نہیں ہے، کیونکہ روزوں میں تکرار نہیں ہے زیادہ، نمازوں میں تکرار ہے، تو اس وجہ سے
عورت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ حیض کے جو نمازیں حالت حیض میں قضا ہو چکی ہیں ان کی دہرائی، ان کو لوٹانا، یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ظاہر ہے عورت کے ذمے گھریلو کام ہوتے ہیں اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر پھر خلل آ جائے گا۔ تو یہ علت ہیں۔ حکم ہم نے پڑھ لیا کہ حکمن و علتاً دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ حکم دونوں کا الگ ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ علت دونوں کی الگ ہے۔ روزے کے اندر مشقت تو اگرچہ ہے لیکن تکرار نہیں ہے، اس تکرار کی وجہ سے عدم تکرار کی وجہ سے مشقت میں کمی آ جاتی ہے، لیکن نمازوں کے اندر تکرار ہے، اس وجہ سے شریعت نے رعایت رکھی الحرج مدفوع کے قاعدے کے تحت۔ اسی طرح جبیرہ، کسی جگہ زخم ہو تو اس پہ پٹی لگاتے ہیں، اس پہ ہم مسح کرتے ہیں۔ دوسرا المسح علی الخفین، دونوں میں مسح ہے تو صورتاً و معناً ایک جیسے نظر آتے ہیں کہ پٹی پہ بھی مسح، خفین پہ بھی مسح ہے، لیکن حکماً و علتاً الگ ہیں۔ خفین کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت کے ساتھ پہننا ہے، اور جبیرہ کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے۔ علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ وہاں خفین استعمال کرنے والا، موزے پہننے والا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ لبس الخفین باختیاری ہی، موزے پہننا وہ اس کے اختیار میں ہے، تو جب اس کے اختیار میں ہے، مشکل نہیں ہے، تو وضو کرنا بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، طہارت حاصل کرنا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کسی جگہ زخم آنا، جسم زخمی ہونا، یہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ کیا انسان کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ کو زخمی کر کے پٹی استعمال کرو اور پھر اس پہ مسح کرو؟ تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اختیار، عدم اختیار، یہ دونوں میں علت بھی مختلف ہے۔ تیسری مثال، موکل مر گیا، وکیل خود بخود معزول ہو جاتا ہے۔ خلیفہ مر جائے، کسی ملک کا امیر، بادشاہ مر جائے، اب اس نے جو قضات مقرر کیے ہیں، اس نے جو مختلف شعبہ زندگی کے ذمہ داران مقرر کیے ہیں، تو اس کی موت سے وہ اپنے عہدے سے معزول نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک چیف جسٹس ہے، ایک وکیل ہے، کسی یونیورسٹی، کالج، اسکول میں کوئی ذمہ دار ہے، تو بادشاہ اور خلیفہ کے مرنے سے وہ معزول نہیں ہو سکتے، لیکن موکل کی موت سے وکیل معزول ہو جائے گا۔ حکم تو الگ ہو گیا، لیکن علت کیا ہے؟ کیوں؟ اصل میں وکیل موکل کی وکالت سے ولایت سے وکالت کر رہا تھا۔ جب تک ولایت تھی تو وکیل تھا، موکل کی موت سے ولایت ہی ختم ہو گئی تو اب وکیل کیسے رہا؟ خلیفہ کے مرنے سے دوسرے امور جو سر انجام دے رہے ہیں لوگ، وہ کیوں معزول نہیں ہوتے؟ وہ اس لیے معزول نہیں ہوتے کہ وہ لوگ مسلمانوں کی طرف سے، وہ مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کا خلیفہ سے تعلق نہیں ہے، وہ خلیفہ کی ولایت کے پابند نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے اس شعبے کے نائب ہیں، تو وہ نیابت وکیل خلیفہ کی موجودگی میں بھی ہے۔ جب تک اس ملک کی رعایا ہے، عوام ہیں، تو وہ ان کی طرف سے یہ امور سر انجام دیں گے۔ جب وہ نہیں ہے، پورے ملک کے اندر کوئی بندہ نہیں رہا، پھر بات بن سکتی کہ یہ معزول ہوں گے۔ تو یہ ہے الفروق الفقہیہ، اس کو جاننا ضروری ہے۔ ضروری کیوں ہے؟ اصل میں ہم 8 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے علوم ہوتے ہیں، جب ہم باہر جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی کے طلباء جو انفل کر رہے ہوتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، عربک میں، وہ ہم سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں، ہم نالا ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے 2 سال میں انفل کر کے، میں نے 8 سال پڑھا، مجھے ان شرع علوم کا پتہ نہیں ہے، اور وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ تو ہم سے آگے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان علوم کی طرف ابھی توجہ دیں ساتھ ساتھ۔ تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ وہ فنون، وہ علوم جو ابھی تک مدارس میں ناپید تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، میری کوشش ہے کہ طلباء، اساتذہ کی توجہ اس طرف ہو، توجہ المبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور ان علوم سے اجنبیت ختم ہو جائے. استفادہ تو اتنا بندہ کرے گا جتنی محنت ہے، لیکن کم از کم اجنبیت تو ختم ہو جائے. اس کے حوالے سے کتابیں کون سے؟ الفروق فقیہ کے حوالے سے میں 2 کتابوں کا حوالہ دوں گا، آپ ان 2 کتابوں کو دیکھیں، تفصیل سے مطالعہ کریں، تو اس علم کی حقیقت آپ پہ کھل جائے گی. وہاں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، وہاں تطبیقات ہیں، سب کچھ آپ کو بتائیں گے. مالکیہ کی ایک کتاب بڑی معروف ہے، الفروق للقرافی، المکتبۃ الوقفیہ سے بڑی آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. احناف کی اس فروق کی کون سی کتاب؟ الفروق للکرابیسی، یہ بھی المکتبۃ الوقفیہ سے جلدی سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. تو ان 2 کتابوں سے، اور بھی کتابیں ہیں لیکن یہ 2 معروف کتابیں ہیں جو اس وقت مدارس میں، اس وقت اداروں میں، تعلیمی اداروں میں متداول ہیں. تو انشاءاللہ آپ ان کا مطالعہ کریں، ان سے استفادہ حاصل کریں، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ.